البرق انفو کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین گرامی، چند سال پہلے سائنسدانوں نے ایک وارننگ جاری کی تھی، جسے سن کر پورے سوشل میڈیا پر یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی گھومنے کی رفتار میں غیر متوقع تیزی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک دن 24 گھنٹوں سے کم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق قیامت سے پہلے زمانہ قریب آ جائے گا، تو سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح ہوگا۔ ہماری اس پوری کائنات کا نظام وقت کے ایک مخصوص دائرے میں چل رہا ہے، اور کائنات وقت کی قید سے اس وقت آزاد ہو کر اپنی تباہی کی طرف بھاگے گی۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تب کائنات میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس آخری گھڑی سے کچھ لمحے پہلے ہوا کے ایک جھونکا ایمان والوں کو محسوس ہوگا، جس سے ان کی روح ان کے جسموں سے نکل جائے گی، اور جب آخری انسان جس کا دل ایمان سے منور ہوگا وہ بھی فوت ہو جائے گا، تب دنیا ایک ہیبت ناک آواز سے گونج اٹھے گی۔ بس تب اس کائنات کے خاتمے اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہوگا۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہے کوئی اللہ کے سوا جو زندہ ہو، لیکن تب کائنات میں موجود ہر ذی روح کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا اور ہر طرف خاموشی چھا چکی ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے انسانوں کے لیے نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کو پورا ہوتے دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے میں اب وقت انتہائی کم رہ گیا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کی شروع میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کے قریب وقت کی رفتار تیز ہو جائے گی، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک چنگاری کی طرح ہوگا۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق زمین کی گردشی رفتار میں تیزی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک دن اب 24 گھنٹوں سے کم ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں وقت کی جس تیزی کا ذکر ہے، اس کا مطلب اس دنیا میں وقت کی قدر کو کھو دینا ہے۔ یعنی آج ہر انسان وقت کی کمی کی شکایت کرتے نظر آتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک مشین کی طرح بن چکی ہے، اور انسان کا مقصد آج صرف پیسہ کمانا بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں تو تب آپ کا دھیان وقت کی طرف نہیں ہوتا، اور وقت آپ کے لیے جلدی گزرتا ہے۔ لیکن کیا زمین کی گردش میں فرق سے زمین پر موجود دن رات کی تبدیلی میں بھی فرق آئے گا؟ سائنسدانوں نے زمین کی رفتار میں جس تیزی کے بارے میں کہا ہے وہ انتہائی کم وقت ہے، اتنا کم کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اگر یہ رفتار اتنی تیز ہو جائے کہ 24 گھنٹوں کے دن میں ایک منٹ کا فرق آ جائے، تو زمین پر موجود انسان، جانور اور درخت سب کچھ مکس ہو جائیں، اور پوری دنیا میں توازن انتہائی بگڑ جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سب اچانک نہیں ہوگا، اور جس رفتار سے زمین کی گردش میں تیزی آ رہی ہے، تو اسے اس حد تک پہنچنے میں ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ یہ وہ حد ہوگی جس کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ وقت کی رفتار انتہائی تیز ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زلزلے اور شدید طوفان زمین میں تباہی مچا دیں گے، اور تب ہماری زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، قیامت کب آئے گی اس کا علم بے شک اللہ کو ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ کو جاننا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ دنیا میں کتنا عرصہ تک رہیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں تم لوگ اس دنیا میں اتنی ہی دیر رہو گے جتنا عصر اور مغرب کے دوران وقت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کچھ لوگوں کو صبح سے شام کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ لوگ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص اور لوگوں کو لاتا ہے جو مغرب تک اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ ان مغرب تک کام کرنے والوں کو پچھلے 2 گروپوں کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ پہلے 2 گروپوں کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک تھا، اور آخری گروپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ دوپہر تک بتایا گیا، جس میں ان پر تورات نازل ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک تھے۔ پھر دوپہر سے عصر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عرصہ تھا، جس میں ان پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی امت کا دور شروع ہوا، اور جن پر قرآن پاک نازل ہوا، اور جن کا عرصہ عصر سے مغرب تک کا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق مسلمانوں کا عرصہ 1 دن کا ہے، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دی، یعنی اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے۔ آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس 56 سال کا عرصہ بچا ہے؟ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے،
لیکن یہ کیلکولیشن آسانی سے سمجھ آنے والی نہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قیامت کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے، اور شاید مسلمانوں کا 1500 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، اور شاید یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرک انفو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔